أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اور خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں ہم بہت حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، بہت نرم دلی کے ساتھ اور بڑے کیئرنگ انداز میں اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین عقوق الامہات، ماں کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میں نقل کر رہا ہوں، ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا جو بخاری کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ والدین اگر اپنے فرائض اپنی جگہ پہ ٹھیک ادا کریں تبھی بچوں کی تربیت درست ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نحل والد ولدہ احسن من ادب حسن، یہ خاص طور پر یہ جو بھی کوئی اپنے گھرانے میں باپ ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی بہتر تربیت ہے۔ یقیناً گھر میں ماں بھی تربیت کرتی ہے، باپ بھی اس کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ والدین سے اور خاص طور پر باپ سے پوچھے گا روز حشر کہ اپنے بچے کو انجینئرنگ پڑھائی، ڈاکٹری پڑھائی، فلاں پڑھایا، اپنے بچے کو آداب کیوں نہیں سکھائے، سرور عالم کے طریقے کیوں نہیں سکھائے، ایک اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے طور طریقے اور آداب کیوں نہیں سکھائے، یہ کل ہم سب سے، سارے والدین سے کل پوچھا جائے گا۔ اور اگر یہ اسلامی یہ قدروں کا خیال رکھتے ہوئے بچے کی تربیت کی جائے اور بچہ ایک نیک بچہ ہو، جب اس کے والدین بوڑھے ہوں وہ تبھی اپنے والدین کا خیال رکھے گا۔ اور ایسے بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البار لا يموت میتۃ سوء، کہ ایک فرمانبردار بچہ جو ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ کبھی ناگہانی موت نہیں مرے گا، یعنی جل کے نہیں مرے گا، حادثے میں نہیں مرے گا، کسی ایپیڈیمک اور وبا سے نہیں مرے گا۔ اور لیکن یہ بچوں کے والدین کو یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ اولاد کے بارے میں بہت سخت تاکید کی گئی ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اجر بھی بہت ہے، جو بچے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت بڑے اجر کے حقدار ہوں گے۔ مثلا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بها حجتا مقبولتا مبرورا، یہ حجتاً بھی پڑھا جا سکتا ہے، حجتاً بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مشہور حدیث ترمذی سے یہ میں نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے والدین کی جانب محبت کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے دیکھے، مہربانی کے انداز میں دیکھے کہ میرے والدین کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میرے والدین کے دل پہ کوئی بات ناگوار تو نہیں گزر رہی تاکہ میں اس کا تدارک کروں۔ باپ والدین کا خیال رکھتے ہوئے جو اپنے والدین کو ایک نظر دیکھتا ہے بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بچہ 100 مرتبہ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اس کو 100 حجوں کا ثواب دے گا۔ ناظرین گرامی، ایک
یہ ترمذی میں بھی ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاء الوالد فی رضاء اللہ فی رضاء الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ اگر کسی کا باپ ناراض ہو تو سمجھیں اس کا اللہ اس سے ناراض ہے، اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے پہ خوش ہو تو یقین کریں کہ اس کا اللہ بھی اس بچے پہ خوش ہے۔ ایک بہت ہی چشم کشا حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے، بہقی نے اور باقی حدیث کی کتابوں میں جس کو بیان کیا گیا، خاص طور پر طبرانی نے اس کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ کما کے میں لاتا ہوں اور میرا والد میرا کمایا ہوا پیسہ کچھ اٹھا کے اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے، کچھ میری خالاؤں کو دے دیتا ہے، کچھ میرے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے۔ اپنے باپ کی اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اذهب فأتنی بأبیک، جاؤ اپنے ابا کو بلا کے لاؤ۔ وہ اپنے ابا کو بلا کے لایا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ عز وجل یقرئک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جس بوڑھے باپ کو آپ نے بلایا ہے جب وہ آئے تو اس سے پوچھیں کہ وہ دل میں کیا سوچتا آیا ہے، اور وہ چیز سوچتا آیا ہے جو اب تک اس کے کانوں نے بھی اس سے نہیں سنی۔ اچھا، وہ بوڑھا باپ جو تھا وہ شاعر تھا، اچھا وہ شعر نظم کرتا آ رہا تھا اپنے دل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا جو شعر تم نے کہے مجھے بھی سناؤ۔ پھر اس نے 5-4 شعر سنائے۔ میں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں یہ دل میں سوچ رہا تھا، اور میں بچے سے مخاطب ہو رہا تھا کہ کل جب تو بچہ تھا تو میں نے کون کون سی مشکل تیرے لیے نہیں اٹھائی۔ تو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات میں جاگتا تھا، تکلیف تمہیں ہوتی تھی تو پریشان میں رہتا تھا۔ اس وقت میں مالدار تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہاں، آج میں کما نہیں سکتا ہوں تو تو مالدار ہو گیا ہے، اور تو مجھ سے بات کرتا ہے تو گستاخی کرتا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دیتا، میری بات نہیں سنتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو، یہ میں نقل کر رہا ہوں طبرانی سے، تو طبرانی لکھتے ہیں فَحِينَئِذٍ أَخَذَ النَّبِيُّ بِتَلَابِيبِ أَبِيهِ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو اس کے کالر سے یعنی گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بیٹے کو کہا انت ومالک لأبیک، یاد رکھو کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ لہذا فقہ حنفی میں قدامہ ابن جعفر لکھتے ہیں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے مال پہ اسی طرح حق حاصل ہے جس طرح اس کے اپنے مال پہ باپ کو حق حاصل تھا۔ اور لیکن تھوڑا سے اختلاف کے ساتھ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک یہ سارے فرماتے ہیں کہ ایک باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کے مال و دولت سے اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے مال سے لے لے۔ یہ آج کی اولاد کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کس حد تک ادا کرتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا، اور اس پلینٹ پہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ شکریہ جی۔